صلوات باواز بلند تلاوت صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی محمد الصلاة والسلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج قائم آل محمد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید ومحکم خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صلوات بر محمد و آل محمد و آل محمد خصوصاً دعا ہے برائے بلندی درجات خواجہ اعجاز صاحب جو کہ والد ہیں خادم فرش عزا بھائی ابو ذر مہدی کے، اور میں خصوصاً ان کے عقیدے کو بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ہم جو مثالیں عام طور پہ دیتے ہیں وہ آج ہم نے اپنے سامنے دیکھی۔ رات کو ان کے والد بزرگوار اس مجلس میں موجود تھے اور آج صبح پہلے ٹائم 6-7 بجے کے قریب ان کا انتقال ہوا، اور یقیناً ان کے بلندی درجات کے لیے ہم کیا دعا کریں۔ کل انہوں نے پرچی پر لکھا کہ شام کے مسائب پڑھے جائیں، حالانکہ وہ پرچی میں جلدی میں دیکھ نہیں سکا، لیکن ان کے دل میں جو تڑپ تھی، جو حسرت تھی، تو یقیناً اسے پورا کرنے کے لیے مولا نے انہیں اپنی بارگاہ میں بلایا ہے۔ مولا ان کے خانوادے کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور یہ زندہ مثال ہے کہ اپنے غم کو آل محمد کے غم پر ترجیح نہیں دی، بلکہ ان کا غم ہی مقدم ہے، ان کی خوشی ہی مقدم ہے، اور یہ گھر ہی ہمیشہ مقدم تھا، ہے اور رہے گا، اور یہی ایک عزادار کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور جس طرح مصائب سن کر اسی کیفیت میں ان کے والد دنیا سے چلے، اور یقیناً ہر عزادار کا دنیا سے جانے کا بھی یہی سلسلہ ہونا چاہیے۔ ان کے ایک دفعہ بلندی درجات کے لیے صلوات باواز بلند تلاوت فرما لیں۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ آج مسلسل دوسرے روز بھی میں نے سورہ بقرہ سے آیت نمبر 189 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ہمارا عنوان اہل بیت باب توحید و نبوت، کہ اہل بیت ہی وہ دروازہ ہیں کہ جن تک پہنچ کر آپ توحید اور نبوت تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ کل سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا تھا کہ وہ دروازہ جہاں سجدہ کروا کر اللہ نے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم سے کہا کہ یہاں کہو ہتا، تو اس دروازے پر مصطفیٰ و مرتضیٰ کی شبیہات اویزاں تھیں، اور اس شبیہ کے لیے میرے 5ویں امام نے مولا باقر العلوم شیخ
شہنشاہ نے ایک بڑا کمال کا لفظ استعمال کیا ہے، چونکہ امام کلام کا بھی خالق ہوتا ہے اور کلام الامام ہی امام الکلام ہوتا ہے، تو جو تفسیر البرہان میں میرے مولا نے لفظ استعمال کیا وہ لفظ ہے کہ اللہ نے اس باب حتا کو میرے نانا اور میرے دادا کی مثال قرار دیا تھا۔ بڑی توجہ بھائی، آپ صدا سلامت رہیں، آباد رہیں، مثال قرار دیا تھا۔ پھر میرے مولا نے فرمایا کہ سوچ لو جو صرف میرے خیال صلی اللہ محمد و آل محمد، تو مولا نے فرمایا سوچ لو کہ جو خالی مثال کے سجدے کے منکر ہوئے انہیں تو اللہ نے ظالم کہا، تو جو حقیقت میں ان کی ولایت کا انکار کریں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور صرف یہ نہیں کہا کہ حتا کہہ کے سجدہ کرو، بلکہ امام باقر العلوم شہنشاہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے حکم یہ تھا جب انہوں نے ان دونوں شبیہات کو، ان دونوں مثالوں کو دیکھا تو ان کے لیے حکم یہ تھا کہ یہ جن کی شبیہات ہیں ان کی ولایت پر، ان کی قدرت پر اور ان کے اولا بالتصریف ہونے پر بھی مکمل ایمان رکھو۔ تو جنہوں نے ایمان رکھتے ہوئے سجدہ کیا ان کی بخشش ہو گئی، مگر جنہوں نے اس وقت بھی ان کی ولایت کو تسلیم نہیں کیا تو اللہ نے انہیں 40 سال تک سزا دی، اور ان 40 سال میں بھی 1000 کے قریب ایسے تھے جنہوں نے نہ سجدے کا انکار کیا، نہ صرف ان کی ولایت کا انکار کیا، بلکہ مکمل طور پہ موسیٰ کی بات ماننے سے انکار کیا، تو اللہ نے انہیں لا علاج مرض میں مبتلا کر کے موت کی طرف دھکیل دیا۔ اسی لیے تو امیر کائنات فرماتے ہیں صرف باب حتا پہ سجدے کے منکر ہی نہیں، 1000 امتیں ایسی گزری ہیں جو صرف اس وجہ سے غرق ہو گئی کہ انہوں نے نہیں کہا علی ولی اللہ۔ آپ جی بھائی سدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ کیونکہ اللہ نہیں چاہ رہا تھا کہ مجھ تک براہ راست پہنچو، وہ چاہ رہا تھا وہ دروازے استعمال کرو کہ جن دروازوں کو میں نے اہل بیت کہا ہے، جو کہ صرف رسالت کے اہل بیت نہیں، جو صرف نبوت کے اہل بیت نہیں، جسے کل جناب ہاشم شہنشاہ کا فکرہ یاد ہو، ہم اللہ کے اہل بیت ہیں، ہم اس کے گھر والے ہیں، تو اگر اس تک پہنچنا ہے تو پھر ہمارے دروازوں پر آ جاؤ۔ اب یہ اہل بیت کیا ہے؟ صرف موسیٰ نے ہی باب حتا نہیں دیکھا، توریت کا پہلا باب ہے جسے تکوین کہتے ہیں، یا جسے رومن کیتھولک بائبل میں پیدائش کا نام دیا جاتا ہے، دا چیپٹر آف برتھ، اس کے 35ویں باب کے اندر آیات موجود ہیں، پیدائش کا 35واں باب اور اس کی 6 سے لے کے 10 تک آیات کہ ایک جگہ ایسی تھی جہاں یعقوب نے بھی خدا سے ملاقات کی اور یعقوب نبی نے بھی ایک دروازہ دیکھا۔ لکھا ہے توریت میں، چونکہ بائبل کے ہیں 2 حصے، عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید، اولڈ ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ۔ جو عہد نامہ عتیق ہے اس میں توریت اور زبور ہے، جو عہد نامہ جدید ہے اس میں انجیل موجود ہے۔ تو توریت کے بھی سب سے پہلے باب کے 35ویں حصے کی 6 سے لے کے 10 آیت تک یہ سارا ماجرا لکھا ہے۔ جب جناب یعقوب اپنے خاندان کو لے کر کنعان سے نکلے اور انہوں نے سفر شروع کیا تو ایک مقام پر انہیں شہر لوز نظر آیا۔ اسی شہر لوز کا ایک دروازہ تھا جس دروازے پر بیٹھ کر یعقوب
یعقوب نے ٹھہر کر دو لفظ کہے عبرانی کے، اور وہ دونوں لفظ توریت کے عہد نامہ عتیق میں آج بھی موجود ہے، اور بائبل سوسائٹی آف پاکستان جو انارکلی میں ہے وہاں سے جو بائبل چھپی ہے اس کے اندر بھی اردو ترجمے میں بعین ہی یہی دو لفظ لکھے ہیں۔ پہلا لفظ یعقوب نے اس دروازے کو دیکھ کر کہا ایل الف یہ لام، ایل عبرانی میں کہتے ہیں خدا کو۔ پھر پتہ نہیں کیا دیکھا یعقوب نے، کہا ایل بیت بیت عبرانی میں بھی کہتے ہیں گھر کو، عربی میں بھی کہتے ہیں گھر کو، کہا ایل بیت خدا کا گھر۔ بڑی توجہ بھائی، بڑی توجہ، ایل بیت خدا کا گھر۔ توریت کہتی ہے ایک قدم اٹھایا یوسف کے بابا نے، اللہ نے آواز دی، پھر سے دیکھو، اب جو پھر دیکھا تو کہا ایل بیت، ایل خدا کے گھر کا خدا میں نے دیکھا نہ۔ اگر بات اوپر سے گزری ہے تو ایک دفعہ پھر سے سر اٹھائیے گا، ایل بیت ایل خدا کے گھر کا خدا۔ کیوں؟ توریت میں لکھا ہے، اگر کہیں تو کل میں حوالے کے ساتھ حاضر ہو جاؤں، کیونکہ بستی لیز، مقام لیز جو کنعان سے نکل کر یعقوب کا پہلا پڑاؤ تھا، اکیلے نہیں تھے یعقوب، ساتھ پورا ایک قبیلہ تھا۔ وہی منظر دیکھنے کے بعد اللہ کی آواز آئی، آج سے تم یعقوب کے نام سے نہیں بلکہ اس قوم میں اسرائیل کے نام سے جانے جاؤ گے۔ بنی اسرائیل یعنی یعقوب کے بیٹوں کے قبائل، اور کہا جو تمہارے بابا یعقوب کو بابا اسحاق کو دیا تھا، جو تمہارے دادا ابراہیم کو دیا تھا، یعقوب ہم تمہیں بھی وہی اختیار دینے والے ہیں، لیکن ان کی نسلیں ایسے نہیں پھیلی جیسے تمہاری نسلیں پھیلیں گی، کیونکہ چاہتا تھا تمہارا دادا ابراہیم کہ وہ اسے دیکھے۔ میں نے یعقوب کسی وجہ سے تمہیں دکھایا ہے، اگر یعقوب بھی اس مکان سے نہ گزر رہے ہوتے تو شاید وہ بھی اتنے واضح جلوہ کبھی نہ دیکھتے۔ ایل بیت ایل خدا کے گھر کا خدا، توریت میں لکھا ہے یہی وہ مقام تھی جہاں پر یعقوب نے خدا کا چہرہ دیکھا تھا۔ تو لکھا ہے تاریخ کے اندر جس جگہ یعقوب نے خدا کا چہرہ دیکھا تھا اسی باب حطہ پر موسیٰ نے علی کی تصویر دیکھی۔ آپ جی سدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ آپ کے کیا کہنے یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ بڑی توجہ بھائی، تھوڑا سا آپ حیرانگی کے سمندر میں چلے جاتے ہیں، پھر وہاں سے نکالنے کے لیے چند لمحے درکار ہوتے ہیں۔ خدا کے گھر کا خدا میں نے دیکھا، یعنی انہوں نے کہا یہ کوئی ایل بیت ہے جس میں رہنے والا ایل میں نے دیکھا، الف یہ لام، ایل بیت ایل خدا کے گھر کا خدا۔ پتہ نہیں کیا راز ہے اس دروازے میں جسے باب حطہ کہتے ہیں، وہی بستی اریحا، وہی ملک شام جہاں باب حطہ موسیٰ نے دیکھا، اسی ملک شام میں، اسی بستی اریحا میں جس کا پرانا نام شہر لیز تھا، وہیں کھڑے ہو کے یعقوب کہہ رہے تھے میں نے دیکھا ہے خدا کے گھر کا خدا۔ انہوں نے صرف گھر نہیں دیکھا، یعقوب کا دعویٰ توریت میں ہے کہ میں نے خدا دیکھا۔ پھر پتہ نہیں مصطفیٰ کو مدینے میں اس گھر کے باہر کیا نظر آتا تھا، بار بار کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ آپ
सदा सलामत रहे भाई, हमेशा जिंदाबाद रहे। बड़ी तवज्जो। तो ये दरवाजों का सिलसिला है। इसका मतलब हर दरवाजे पर कुछ न कुछ किसी न किसी को नजर आएगा। सलमान को उस दरवाजे पर कुछ तो नजर आता था। जो सलमान दिन में 5 मरतबा मुहारी नहीं, झाड़ू नहीं, अपनी दाढ़ी से आया कथीर लिखते थे। सलमान दिन में 5 मरतबा सजदा कौनैन की चौखट सिदरा पर, क्योंकि ये दरे अहले बैत है जहां से सलमान को सब कुछ मिला। ये दरे अहले बैत है जहां से अबू जर को मिला, मिकदाद को मिला, अम्मार को मिला। कभी कोई आकर तो देखे, यहाँ तो बिलाल आके जबान मस कर दे। मुस्तफा फरमाते मुबारक हो बिलाल, जब से मेरी बेटी की चौखट पर जबान मस करके आए हो। पढ़ते सीन हो अल्लाह सुनता शीन है। पढ़ते आप जी हैं भाई, सदा सलामत रहे। तो ये मकाम अहले बैत है। अब अहले बैत ही वो दरवाजा है। चूंकि अल्लाह ने फरमाया कि कभी भी हिदायत के घरों में पिछले रास्तों से नहीं आओ, हमेशा दरवाजों से आओ। तो इस बात को जैसे सलमान ने सीरियस लिया, उसके भी क्या कहने, उसी दरवाजे पर रोज आ जाते थे। तो अब जब इन्होंने देखा कि अहले बैत है जो खुदा तक ले जाएंगे, तो जो अहले बैत को नहीं भी मानता था उसने भी कहा हमने अहले बैत को मानना है, मगर मानना अपनी मर्जी से है। मेरे उस्ताद मोहतरम मौला करीम उनके दर्जात बुलंद फरमाए, यकीनन पहली बुलंद है। अल्लामा नासिर अब्बास आलल्लाह मकामो किबला फरमाते थे, ये कहते हैं हम भी पंजतन को मानते हैं, हम भी मानते हैं। कहने लगे ये भी मानते हैं, हम इन्हीं को ही मानते हैं। बड़ी तवज्जो। कहने लगे मुझे पता है कि तुम क्यों कहते हो हम इनको भी मानते हैं, क्योंकि तुम जानते हो जब तक खराब संतरों में अच्छे न शामिल किए जाएं तो खराब दिखते नहीं। तो तुम्हें अहले बैत से मोहब्बत नहीं, तुम किसी और की मोहब्बत में इनकी मोहब्बत शामिल करके अपनी मोहब्बत दुनिया के सामने जाहिर करना चाहते हो। क्यों लोग इनकार कर रहे थे हमेशा हर फजीलत का। अहले बैत बाब तौहीद नबुव्वत, तमहीद खत्म। आज के मेरे हिस्से की मजलिस शुरू और 20 मिनट आपकी बड़ी तवज्जो चाहूंगा अगले फजाइल पर। अहले बैत लोग कहने लगे हम मानेंगे, तो पहले तो इनकार करते थे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये है। इन्होंने कहा नहीं, हम तो सिर्फ खाने से पहले पढ़ेंगे, हम तो ये नहीं मानेंगे कि अली मुक्ताबा बिस्मिल्लाह है। अल्लाह ने कुरान में कहा जिस सिरात मुस्तकीम है, इन्होंने कहा नहीं, हम तो अपनी गली में सीधा भी चलेंगे तो उसे भी अरबी में सिरात मुस्तकीम कहेंगे। अल्लाह ने फरमाया ये है जो ज़ालिकल किताब ला रैब है। फरमाया नहीं, इससे मुराद तो कुरान है, हम तो नहीं मानेंगे। अल्लाह ने कहा वब्तगू इलैहिल वसीला, मुझ तक आने का वसीला ढूंढो, वो वसीला ये है। इन्होंने कहा नहीं, हम तो मौलवी को वसीला बनाएंगे जो हमें जुम्मे के खुतबे में मौत से डराएगा, हम तो उसके जरिए अल्लाह तक जाएंगे। अल्लाह ने कहा अब ना आना ये है। इन्होंने कहा नहीं ये नहीं है। का निसा आना ये है। इन्होंने कहा नहीं ये नहीं है। का अनफुसना ये है। का ये भी है, लेकिन और दामाद भी है जो अनफुसना में शामिल है। अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। ये जिंदगी और मौत का इख्तियार जिस इमाम मुबीन के पास है वो अली है। इन्होंने कहा नहीं, इससे मुराद इज़राइल है। अल्लाह ने फरमाया अम्मा यतसाअलूना अनिन नबइल अज़ीम, ये तुमसे अजीम खबर के बारे में सवाल करते हैं, इन्हें कह दो वो अली की विलायत है। लेकिन मुसलमानों ने कहा नहीं, इससे मुराद क़यामत है। अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फल मुदब्बिराति अमरा, कुछ ऐसे हैं जो मेरे अम्र की तदबीर कर
کرتے ہیں؟ مسلمانوں نے کہا نہیں، اس سے مراد فرشتے ہیں جو بارشیں کرتے ہیں، جو ہوائیں چلاتے ہیں۔ اللہ نے کہا ویل للمطففین، علی کی ولایت کی میزان ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، کوئی بھی تکڑی ہو جس میں کم تولا جائے وہ بھی ویل للمطففین ہوتی ہے۔ کہا اچھا، والسماء والطارق میں علی اور ٹائم کی قسم ہے جو کبھی نظر آتا ہے کبھی نظر نہیں آتا۔ انہوں نے کہا نہیں، اس سے مراد شہاب ثاقب ہے جو کبھی نظر آتا ہے کبھی نظر نہیں آتا۔ اللہ نے کہا والفجر، مجھے قسم ہے محمد کے چہرے کی، علی کے چہرے کی، حسین کی صورت کی۔ انہوں نے کہا نہیں، اس سے مراد ہے فجر کی نماز۔ کہا والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی۔ انہوں نے کہا نہیں، اس سے مراد کربلا نہیں، اس سے مراد ظہور ٹائم نہیں، بلکہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، اے محمد ہم نے آپ کو سیدہ عطا کی۔ انہوں نے کہا نہیں، اس سے مراد پانی کا تالاب ہے۔ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ رسالت کی گواہی کے لیے دو گواہ ہیں، ایک اللہ، ایک کل کتاب کا عالم۔ انہوں نے کہا کل کتاب کا عالم علی مولا نہیں بلکہ یہودی علماء ہیں جن کے پاس توریت میں ذکر رسالت ہے، یہ ہر آیت کا انکار کرتے آئے۔ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ انہوں نے کہا اولی الامر سے مراد علی مولا اور ان کے بیٹے نہیں بلکہ وقت کے حکمران ہیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر، پوچھو سوال کرو اہل ذکر سے۔ انہوں نے کہا نہیں، اہل ذکر بھی علی اور علی کے بیٹے نہیں بلکہ ملا ملوانے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ انہوں نے کہا سچا ہر کوئی ہے جو سچ بول دے وہ صادقین میں آ جائے گا۔ یعنی جو آیت اس گھر کی شان میں اللہ بھیج کر کہہ رہا تھا کہ ان کا سہارا لے کر توحید و نبوت تک آؤ، امت محمد نے ایک ایک آیت کا انکار کیا تو اللہ نے بھی کہا پھر میں اللہ کیوں کہلواؤں گا، اب انکار کر کے بتاؤ۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ آپ جی ہیں بھائی، سدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ بسم اللہ نے سکھا ہے۔ آپ جی ہیں اہل بیت باب توحید و نبوت، بھائی موضوع ذہن میں رہے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اور یہ واقعہ جو ہوا شیخ والا، مجھے واقعی کے کہہ رہے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی جب تک امام اپنی میڈیٹیشن نہیں دلاتے بندہ نہیں آتا۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ چلے گا کہ آپ مریض کو لے آئے ہیں یا سنانے آئے ہیں، اگر کھڑے ہو کے ان کا استقبال کیا جائے گا، اتنی بڑی بات۔ بس نعرہ لگو، نعرہ 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 نعرہ۔ یا علی امیر المومنین ادرک، میں شکر گزار ہوں جی آپ کی محبتوں کا۔ بس جلدی سے بیٹھیے تاکہ میں فکر مکمل کروں۔ کاظمی صاحب 25 محرم کربلا گام شاہ کی بڑی عظیم ڈیوٹی ہے، مولا یہ ڈیوٹی ان کی نسلوں میں جاری رکھے۔ ان کا بزرگ سارے بیٹھے رہے مگر آغا جی نہیں بیٹھے، اس کا مطلب ابھی آپ بزرگ نہیں ہوئے۔ مل کے ہے یا علی امیر المومنین ادرکن فی سبیل اللہ، بڑی توجہ۔ تو اب جو مسلمان کاظم شاہ جی، نجم شاہ جی ہر آیت کا مجتبی شاہ جی انکار کر رہے تھے، تو اللہ نے کہا اب کرو نہ انکار کہ آیہ تطہیر میں جو اہل بیت ہیں وہ مصطفیٰ کے اہل بیت نہیں ہیں، تو اب کس منہ سے کہتے کہ یہ آدم کے اہل بیت ہیں، کس منہ سے کہتے یہ نوح کے اہل بیت ہیں؟ ہر آیت کا تو انکار کیا، تو اب ہمت ہے تو کہتے نا یہ ابراہیم کے اہل بیت ہیں، یہ موسیٰ کے اہل بیت ہیں، یہ عیسیٰ کے اہل بیت ہیں، انہیں ماننا پڑا یہ مصطفیٰ کے اہل بیت ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور گیم کر دی اس بھولی بھالی امت نے، انہوں نے کہا اب ہمیں ماننا تو ہے کہ یہ مصطفیٰ کے اہل بیت ہیں، پہلے تو ہم ہر آیت کا کفر کر رہے تھے، یہاں پر کفر چلے گا نہیں تو کیوں نہ اب شرک کریں۔
जिंदाबाद, हाथ उठाना, खैरात मांगना भाई। जिसके दिल में खुले ईमान वो बंदा नुक्ता समझे और बोले। चूंकि भेके वाले, मैंने कल भी कहा था कि चुनीदा मजमा आम नहीं, एक एक जहन पर दस्तक देने लगा। इन्होंने कहा हम बिस्मिल्लाह से लेकर सीने वन्नास तक जो आयत भी अहले बैत मोहम्मद की शान में आई उसका करते रहे हैं इनकार। लेकिन अब यहाँ इनकार तो मुमकिन नहीं कि ये मुस्तफा के अहले बैत नहीं आए तत्हीर में, तो अब क्यों ना यहाँ शिर्क की पॉलिसी अपनाई जाए। वो कैसे अपनाई? इन्होंने कहा वो भी अहले बैत, वो भी अहले बैत, वो भी अहले बैत, हमसाए भी अहले बैत, मोहल्ले वाले भी अहले बैत, रिश्तेदार भी अहले बैत, अहले मक्का भी अहले बैत, अहले मदीना भी अहले बैत, अहले कुरैश भी अहले बैत, अहले अरब भी अहले बैत। और एक अल्लामा साहब ने तो हद कर दी, उन्होंने कहा पूरी उम्मत ही अहले बैत है। लेकिन नहीं, अल्लाह ने फरमाया ये अहले बैत है। अब ये चाहकर भी ना इनकार कर सकते हैं और ना शिर्क कर सकते हैं, चूंकि अल्लाह ने आयत तत्हीर में एक फिल्टर लगाया है। अल्लाह ने आयत तत्हीर में एक पैमाना रखा है। अल्लाह ने आयत तत्हीर में एक कानून बनाया है। अल्लाह ने आयत तत्हीर में एक यार्डस्टिक कायम की है और उस पैमाने का नाम है अनकुमुर रिज्सा। अनकुमुर रिज्सा, जिनसे रिज्स दूर है वही अहले बैत है। तो अब चाह कर भी नकली अहले बैत असली अहले बैत में शामिल नहीं हो सकते। दुनिया बड़े बड़ों को बना सवार के लाती रही, ये अहले बैत, ये अहले बैत, मगर सैयदा की हवेली के बाहर आए तत्हीर अनकुमुर रिज्सा का असा पकड़ के खड़ी थी, सर पे मार के कहती थी ले जाओ। अहले बैत तो वही है कि जिनसे रिज्स दूर है। अहले बैत तो वही है कि जिनसे अल्लाह ने रिज्स दूर रखा है और ऐसे नहीं रखा का युतहिरुकुम तत्हीरा, मैंने इन्हें ऐसे पाक रखा है जैसे पाक रखने का हक है। भाई दो सफर भी हो, चुनीदा मजमा भी हो, जुमले का इस्तकबाल न हो, मुझे लुत्फ नहीं आने वाला। अल्लाह कह रहे मैंने इन्हें ऐसे पाक रखा है जैसे पाक रखने का हक हो। वो भी चाहता है सैयदा का हक अदा हो। आप ये सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद। वो भी चाहता मिलके भाई जमीन शाह जी किनारे का जवाब एक किनारे या अली अमीर अल मोमिनीन अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। आप जिए सदा सलामत रहे। अनकुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा, ये अनकुमुर रिज्सा का असा लेकर खड़े हुई है अहले बैत के घर के बाहर आए तत्हीर, जो कभी भी नकली अहले बैत को असली अहले बैत में शामिल नहीं होने देती, चूंकि जिससे रिज्स दूर होगा वही अहले बैत है। रिज्स गंदगी जिसे दुनिया कहती है, रिज्स निजासत, रिज्स नापाकी, रिज्स घटियापन, रिज्स पस्ती, जिनसे दूर हो वही अहले बैत है। चलो अगर रिज्स का एक ही मतलब समझा है कि जिसे पलीदगी कहते हैं, जिसे नापाकी कहते हैं, जिसे गंद कहते हैं, तो आज के बाद रिज्स की तारीफों के लिए लुगत न खोलना। जो इनसे दूर है वही गंद है। जिंदाबाद, हाथ उठाना, खैरात मांगना, जिसे फिक्र से न जाए भाई। जो इनसे दूर है भाई, अभी सर यकीनन शेख साहब के दर्जात बुलंद हमारा और बुलंद फरमाए। जो इनसे दूर है वही रिज्स है, जो इनसे दूर है वही गंद है। बंदे सीना तान के कहते हैं, आजकल नहीं पहले कहते थे। अब इनके पास आंखें निकालने के लिए फेसबुक के अलावा कोई प्लेटफॉर्म बचा ही नहीं। अब वहां लिखते हैं हम जिंदा जावेद का
ماتم نہیں کرتے، ہم کالے کپڑے نہیں پہنتے، ہم مجلس میں نہیں آتے، ہم جلوس میں نہیں جاتے، ہم زنجیر نہیں چلاتے. ہمارا کیا کام ہے؟ ان سے تناؤ. تم اپنی مرضی سے منکر نہیں، تمہیں اللہ نے دور رکھا ہوا ہے. انکم الرجم، جو ان سے دور ہے، بسم اللہ میرے سرکار، جو ان سے دور ہے وہی رجس ہے. اچھا پھر وقت کم ہے، ہو سکتا ہے یہ بات بعد میں ذہن میں آئے نا، ابھی سامنے آ گئی ہے تو میں کر دوں. پھر یہ سوال کیا جاتا ہے جی یہ اہل بیت کون ہے؟ اب شیعوں کو تو پتہ ہے کہ اہل بیت کون ہے. بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ نقطہ بڑا ضروری، لیکن ہمارے بھی بعض جوان بزرگ اکثر اس معاملے پر بحث کرتے ہیں. آل کیا ہے؟ اہل بیت کیا ہے؟ عطرت کیا ہے؟ اکثر ان لفظوں پر بحث ہوتی ہے کہ ذریت، آل، عطرت، اہل بیت، ان میں فرق کیا ہے؟ تو بڑی توجہ فرمائیں، تو میں 2 منٹ کے اندر پیش کر دوں. اپنی بنائی ہوئی تعریف نہیں، چونکہ اللہ کا قرآن اور معصوم کا فرمان اگر سامنے ہو تو وہی کافی ہے، اس کے بعد کسی اور شے کی ضرورت نہیں. جناب ابو بصیر میرے مولا صادق شہنشاہ کے پاس آئے. مولا اے معدن علم، اے منبع حکمت، اے وارث علم الہی، مجھے یہ تو بتائیے آپ کے اکثر شیعہ آل، عطرت، اہل بیت اور امت، ان چاروں لفظوں پر بحث کرتے دکھائی دیتے ہیں. ان چاروں لفظوں میں فرق کیا ہے؟ کہ میں نے تشریح کسی لفظ کی نہیں کرنی، صرف جو معصوم کا فرمان ہے بأے ہی پہنچانے لگا ہوں. ذہن قبول کرے تو ٹھیک، ورنہ مولا تک واپس لوٹا دیجئے گا. اور بات اس میں ایسی ہے کوئی نہیں. ہاں ایک بات ہے جس پر کئی بندوں کی سوچیں مجلس سے پرواز کر کے کہیں اور جا سکتی ہیں، اسی لیے میں نے پہلے ہی آپ کو متنبہ کر دیا ہے کہ ذرا قائم ہو کے بیٹھیے گا. آل، اہل بیت، عطرت، ذریت، امت، ان میں فرق کیا ہے؟ مولا صادق شہنشاہ فرماتے ہیں سنو ابو بصیر، اور پہلے فکر ہی وہ آگے. آل جو سیدہ کے وسیلہ جلیلہ سے حسن اور حسین کی ذریت ہیں، جن میں حسنین کے بعد قیامت تک آنے والے سادات شامل ہیں، وہ آل محمد ہیں. وہ ذریت مصطفیٰ آل محمد ہے کہ جس میں قیامت تک آنے والے سادات ہیں. تو خبردار جن پر درود پڑھتے ہیں نا ان کے گھروں پر نظر نہیں رکھتے. سدا سلامت رہیں آپ، ہمیشہ زندہ باد رہیں، سدا آباد رہیں. بڑی توجہ دیں، میں نے جو کہنا تھا میرا پیغام پہنچ گیا، ذرا ایک دفعہ سر اٹھائیے گا. وہ ہے آل محمد. مولا عطرت کیا ہے؟ عطرت اصحاب کسا جو چادر کے نیچے اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، وہ سارے عطرت ہیں. ہم فاطمہ و ابیہا و بالوہا و بنیہا سیدہ ہیں، سیدہ کے بابا ہیں، سیدہ کے ہمسر ہیں، سیدہ کے بیٹے ہیں، سیدہ کا بابا، سیدہ کا ہمسر، سیدہ کے بیٹے. یہ عطرت ہیں، یہ عطرت ہیں. مجھے حکم ہے کچھ جملوں کا، لیکن وہ میرا دل ہے پڑے جائیں آخری مجلس میں، لیکن ایک جملہ میں ابھی کہنا چاہوں گا. وہ عطرت ہیں جو چادر کے نیچے ہیں، سیدہ کے بابا، سیدہ کا ہمسر، سیدہ کے بیٹے. سیدہ نے کہا عباس میرا بیٹا ہے.
زندہ باد، سدا سلامت رہے آپ، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ جسے فکر سمجھ آیا ہے وہ ایک دفعہ ذرا بھائی سارے سر اٹھا کے دیکھنا، یہ ہے عطرت جو چادر کے نیچے ہے، اور جو چادر کے نیچے ہے وہ مصطفیٰ کی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، وہ سیدہ کی رشتہ داری کی وجہ سے ہے۔ جس کی رشتہ داری سیدہ سے جو ہے وہ عطرت محمد میں شامل ہے۔ مولا اہل بیت کیا ہے؟ کا اہل بیت نبوت، امیر کائنات اور ان کے وہ امام بیٹے جو مخلوق پر اللہ کی حجت ہیں، وہ اہل بیت ہیں، اور جس کو وہ چاہیں گے وہ اہل بیت ہیں، جس کو وہ چاہیں گے وہ اہل بیت ہیں۔ علی اور علی کے بیٹے جو امام ہیں، جو خلفاء محمد ہیں، جو اوصیاء محمد ہیں، وہ اہل بیت ہیں، اور جسے وہ کہہ دیں وہ اہل بیت ہیں۔ زمانے اب بھی نہیں سمجھا کیوں کہا علی نے سلمان من اہل بیت۔ سدا سلامت رہے آپ، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ ماں بھائی اب لفظ ہو گئے تین، آل جس کے ضمن میں آئے گی ذریت، دوسرا لفظ عطرت، تیسرا لفظ اہل بیت، چوتھا لفظ رہ گیا تھا امت۔ اب میں دیکھوں گا جو 10 منٹ پہلے میرے ساتھ جہاں تھا وہ وہیں پہ کھڑا ہے یا کسی اور روش ادراک پر سفر کرنے کے لیے جا چکا ہے۔ 10 منٹ پہلے میں نے جہاں جملہ چھوڑا تھا میں وہاں سے شروع کرنے لگا۔ بندے بحث کرتے ہیں آل کیا ہے، ذریت کیا ہے، عطرت کیا ہے، اہل بیت کیا ہے۔ پہلے مولا صادق شہنشاہ کا فرمان سنیں کہ ابی بصیر، چوتھا لفظ رہ گیا امت۔ امت محمد کون ہے؟ یاد رکھنا اللہ کے رسول نے فرمایا امت محمد صرف وہ ہے جو کچھ اللہ نے بھیجا ہے وہ اس پر ایمان رکھتے ہو، مجھے خاتم النبیین مانتے ہوئے میرے بھائی علی کی ولایت کو تسلیم کرتے ہو، اور علی کی ولایت کو تسلیم کر کے ثقلین یعنی کتاب اور اہل بیت سے متمسک رہیں تاکہ خدا تک رسائی حاصل کر سکے، اور پھر اسی عقیدے پر دنیا چھوڑ دیں، تو وہ امت ہے، صرف وہ امت ہے جن کا عقیدہ علی اور علی کے بیٹوں پہ نہیں، محمد فرما رہے ہیں وہ میری امت نہیں، یہ علی کے خیروں کو اہل بیت میں شامل کر رہے تھے۔ مولوی صاحب پہلے خود کو امتی تو ثابت کریں، پہلے خود کو۔ آپ جی سدا سلامت رہیں آپ، ہمیشہ زندہ باد رہیں بھائی۔ ہاں پہلے خود کو امتی ثابت کریں، پھر امتی خود کو ثابت کرنے کے بعد پھر آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اہل بیت کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا۔ جب آپ امت میں ہی شامل نہیں تو پھر آپ اہل بیت کا تعین کیسے کر رہے ہیں؟ اور یاد رکھیے گا یہ صرف عام فرمان نہیں، خود اللہ کے رسول نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم احب علی دمہ دمی احب علی لحمہ لحمی، یہ کئی موقع پر فرمایا جس میں سے 7 دفعہ تو میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ الگ الگ موقع پر اللہ کے رسول نے 13 رجب سے لے کے پھر اپنی آخری ظاہری سانس تک 7 مرتبہ فرمایا لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، روح کا روحی، نفسوں کا نفسی، کا احب علی دمہ دمی احب علی روح روحی احب علی لحمہ لحمی۔ علی سے محبت کرو کہ اس کا خون میرا خون ہے، علی سے محبت کرو کہ اس کا گوشت میرا گوشت ہے، علی سے محبت کرو کہ اس کی روح میری روح ہے۔ لعن اللہ اقوام من امتی فی عہدہ، اور میری امت میں سے ان قوموں پر اللہ کی لعنت ہو کہ جنہوں نے مجھ سے کیا ہوا علی والا وعدہ نہیں نبھایا۔
آپ جی سدا سلامت رہے، آپ ہمیشہ زندہ باد رہے۔ نہ بھائی، میں دیکھ رہا ہوں 2-3 بندے مسلسل سوچ میں گم ہیں، اس لیے پھر اب مجھے حدیث کے اوپر حدیث پڑھنی پڑے گی۔ لعنت ہے میری امت میں سے ان گروہوں پر، ان قوموں پر جنہوں نے مجھ سے کیا ہوا علی والا وعدہ پورا نہیں کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے میری امت میں سے ان گروہوں پر جنہوں نے علی والا عہد مجھ سے نہیں نبھایا۔ کتنا بدبخت ہو گیا کلمہ کو علی چھوڑ کر کہ امت مصطفیٰ سے جا بھی رہا ہے، اس کی لعنت لے کر۔ نہ ایک دفعہ پھر سے سارے اٹھانا، بات یہ رکی نہیں۔ رسول نے فرمایا لعنت اللہ و ملائکتہ والناس اجمعین۔ اگر کسی کا حدیث میں سے بھی تبرہ سن کے چہرہ ادھر ادھر ہو جائے تو پھر ذمہ داری میری نہیں۔ رسول نے فرمایا صرف اللہ کی نہیں، اس کے فرشتوں کی۔ بڑی توجہ بھائی، صرف فرشتوں کی نہیں، تمام انسانوں کی۔ کس پر؟ من تولا غیر موالیہ، ہر اس بندے پر جس نے اللہ کے بنائے ہوئے ولیوں کے علاوہ غیروں کی ولایت مانی۔ نہیں، میں نے کہا تھا جب تک آپ جاگیں گے نہیں تو پھر میں حدیث کے اوپر حدیث پڑھوں۔ سید مرتضی علم الہدا، کتاب کا نام ہے نہج الخطابہ، مولا حسن سے لے کے ولی العصر شہنشاہ تک ہر معصوم کا کچھ نہ کچھ کلام انہوں نے لکھا۔ 600 صفحے کی عربی میں کتاب ہے، فارسی میں بھی ترجمہ ہوا ہے مگر ابھی اردو میں نہیں۔ اس میں میرے 7ویں امام کا ایک خطاب ہے۔ مولا موسیٰ کاظم شہنشاہ نے اپنے صحابی حشام کو سامنے بٹھایا، ایک بندے کے سامنے بیٹھ کے خطبہ دیا، چونکہ یہ مولا ہی بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں میں وہ کون تنہا ہے جو پوری قوم کے برابر ہے، کون وہ اکیلا ہے جو ہمارا پیغام ایسے پہنچائے گا کہ جیسے پہنچانے کا حق ہے۔ امام موسیٰ کاظم نے حشام کو نصیحتیں کرنی شروع کی۔ 18 صفحے صرف عربی متن کے ہیں، لیکن اس میں سے ایک جملہ حسن شاہ جی میں آج دیکھے وال میں 2 سفر کو پڑھنے لگا ہوں۔ مولا موسیٰ کاظم نے خطبہ دیتے دیتے حشام سے کلام کرتے کرتے میرے سرکار ایک دفعہ مسکرا کے کہا حشام آج تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں جو تم سے پہلے آج تک ہمارے شیعوں میں سے صرف خواص کو پتا تھی، مگر آج اجازت ہے کہ اب اسے عام کر دو۔ کہ مولا کون سی بات؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجود فی ضوابط سیف رسول اللہ۔ کیا میں تمہیں بتاؤں میرے نانا محمد کی تلوار کے بستے پر کیا لکھا تھا؟ نہ بھائی اگر ساتھ ملنا ہے تو ذرا جلدی ملیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجدو فی ضوابط سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آتا علی الناس من ضرب غیر ضاربہ ومن قتل غیر قاتلہ ومن تبلیہ فہو کافر۔ لکھا ہوا تھا حشام میرے نانا محمد کی تلوار کے قبضے پر لکھا ہوا تھا کہ وہ ضرب کے بغیر مارا گیا، وہ قاتل کے بغیر قتل ہوا، جس نے ایسے کی ولایت مانی کہ جس کی ولایت اللہ نے واجب نہیں کی، فہو کافر، وہی تو کافر ہے۔ ٹھیک ہے جس کا حصہ تھا اس تک پہنچ گیا۔ بھائی ابو ذر دعا فرمائیے گا تاکہ میں اگلے فکرے پہنچا۔ میرے مولا کے منظور نظر عزادار یہ ہوتا ہے منظور نظر ہونا۔ صبح گھر سے باپ کا جنازہ اٹھے، شام کو علی کے فضائل پہ بندہ ہاتھ اٹھا کے واہ واہ کہے۔ میں اس سے آگے عقیدے بیان تو کر پاؤں گا، لیکن آج جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ تو ایک فکرہ ان کے بلندی درجات کے لیے اور پڑھوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہی تو کافر ہے کہ جس نے ایسے کی ولایت کو مانا کہ جس کی ولایت اللہ نے فرض نہیں کی، اللہ نے واجب نہیں کی، رسول کی تلوار کے دستے پر لکھا ہے، عام حدیث نہیں، وہ حدیث محمد جو ہر وقت محمد کے بدن کا حصہ رہے، ایسی حدیث مولا موسیٰ کاظم نے حشام کو بتایا۔ حشام اب سمجھ آئی کہ مصطفیٰ کی تلوار چلتی نہیں تھی کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ جو تلوار پہ لکھا تھا محمد کی حقیقی تلوار، وہی لکھا ہوا فکرہ تھا کہ وہ ضرب کے بغیر مارا گیا، وہ قاتل کے بغیر قتل ہوا۔ اب پتہ چلا یہ محمد کا انداز قتال تھا، صرف علی سنا کے ہی مار دیتے تھے، صرف علی۔ آپ جو ہیں بھائی سدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ آپ جی ہیں سدا سلامت، بات تھوڑی سی وزنی ہے مگر برداشت کرنی۔ فہو کافر، اور وہی تو کافر ہے جو ضرب کے بغیر مرا، جو قاتل کے بغیر قتل ہوا، چونکہ اس کا قصور کیا تھا؟ اس نے ایسے کو ولی مانا جس کی ولایت کا حکم اللہ نے نہیں دیا۔ اہل بیت باب توحید و نبوت، اگر انہیں نہیں مانو گے تو اسے ماننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بڑی توجہ، فکرہ بالکل متصل ہے۔ کنز المطالب والبحر المناقب، سید ولی بن نعمت اللہ جزائری، 400 سال پرانی کتاب ہے، ابھی اردو ترجمہ نہیں ہوا اور فارسی ترجمہ ابھی نہیں ہوا، مولا حسین کے حرم سے چھپی۔ اس کے اندر ایک حدیث لکھی ہے کمال۔ رسول اللہ نے ایک دن اپنے صحابہ کو بلایا اور کہا میں تمہیں بتاؤں کہ جب بھی میرے کسی امتی کی جان نکلتی ہے تو میں محمد وہاں ضرور آتا ہوں اور اکیلا نہیں آتا، میرے ساتھ میرے جانشین ہوتے ہیں، علی سے لے کے مہدی تک میرے ساتھ، صرف وہ نہیں، سلمان میرے ساتھ، ابو ذر میرے ساتھ، مقداد میرے ساتھ، عمار میرے ساتھ، اور میرے باوفا اصحاب بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ جب میرے کلمہ پڑھنے والے کی جان نکلنے لگے تو میں وہاں جا کر کہتا ہوں بتا تیرا عقیدہ کیا ہے؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ میں آیا ہوں اور میرا امتی کہتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ علی امام ہے، یہ حسن امام ہے، یہ حسین امام ہے، پھر مہدی تک سب کی گواہی دے کر جس کی جان نکل رہی ہو وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں یہ سلمان ہے۔ اگر تم نہیں پہنچے تو پھر نہیں پہنچو گے، پھر مجھے نہیں پتا کہ اب زمانہ کیوں سوچنے ہے کہ کس کی گواہی دیں اور کس کی گواہی نہ دیں، پھر مرتے وقت تو کہنا پڑے گا میں گواہی دیتا ہوں یہ سلمان ہے، یہ ابو ذر ہے، یہ مقداد ہے، یہ عمار ہے۔ تو رسول فرماتے میں خوش ہو کر کہتا ہوں اے ملک الموت، اسی جملے کے صدقہ آپ کے والد کے درجات یقیناً بلند ہے، اے ملک الموت یہ ہے علی والا، اس
کے ساتھ ایسا سلوک کر جیسے نبیوں کے ساتھ کیا کرتا تھا، اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر جیسے نبیوں کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ بس وہ جو جملہ پڑھنا تھا وہ پیچھے کل وہیں سے شروع ہوگا، فکر سننا اور آج کے حصے کا فضائل مکمل۔ اس کے ساتھ ایسے معاملات کر جیسے نبیوں کے ساتھ کرتا تھا۔ کیسے کرتا تھا نبیوں کے ساتھ معاملات؟ دیکھنا جو علی مولا کی ولایت پر قائم، علی کے بیٹوں کی معرفت لے کر دنیا سے گیا ہے، کیسے کرتا تھا ملک الموت انبیاء کے ساتھ اس وقت کے معاملات کا اجازت لیتا تھا۔ موسیٰ آپ کو لے جاؤں، ادریس آپ کو لے جاؤں، عیسیٰ آپ کو لے جاؤں، تو وہ جو سب کو کہتا تھا آپ کو لے جاؤں، صرف نبیوں کو وہ علی کے شیعوں کے سامنے کہہ رہے اجازت ہے تجھے علی کے پاس لے جاؤں، اجازت ہے تجھے حسن کے پاس لے جاؤں، تو کہے گا ہاں کون ہے جو ملاقات نہیں کرنا چاہتا؟ اب دوسری پارٹی رسول فرماتے ہیں جب کسی ایسے کے پاس جاؤں جس کے عقائد یہ نہ ہو تو وہ سب سے پہلے مجھے دیکھتا ہے، دیکھ کے رونے لگتا ہے، کہتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، میں نے آپ کا کلمہ پڑھا۔ جب وہ ساتھ دیکھتا ہے تو نہ علی کو پہچان پاتا ہے، نہ حسن اور حسین کو پہچان پاتا ہے، نہ مہدی تک میرے خلفاء کو۔ تو جب انہیں نہیں پہچان پایا تو سلمان کو کیسے پہچانے، ابو ذر کو کیسے پہچانے؟ تو رسول فرماتے ایک دفعہ تب میں اسرائیل کو عالم جلال میں کہتا ہوں اسرائیل اس کی روح ایسے نکالنا جیسے فاسق کو فاجر کی روح نکالی جاتی ہے، ایسے کیسے کہ خاروں پر ریشمی کپڑا ڈال کر جب کھینچا جائے تو کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، تو اس وقت اسرائیل بھی کانپ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ کیا یہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا؟ یا رسول اللہ کیا یہ روزے نہیں رکھتا تھا؟ یا رسول اللہ کیا یہ حج نہیں کرتا تھا؟ یا رسول اللہ کیا یہ زکاتیں نہیں دیتا تھا؟ مصطفیٰ فرمائیں گے نہیں، اس کے صرف 3 گناہ ہیں۔ کا کون سے 3 گناہ ہیں جو اس نے کیے؟ اسرائیل پوچھیں گے، مصطفیٰ فرمائیں گے پہلا گناہ اس کا یہ تھا ھذا عدو اولیاءنا، یہ ان کا دشمن تھا جو ہمارے دوست تھے۔ نہ ایک دفعہ ذرا سارے سر اٹھانا، فکر پیغام کا آج اپنے ذہنوں میں ساری سمیٹ کر لے جانا۔ یہ ان کا دشمن تھا جو ہمارے دوست ہیں۔ ھذا ولی آبائنا، یہ ان سے دوستی رکھتا تھا جو ہمارے دشمن تھے۔ یا رسول اللہ اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، حج بھی کیے ہوں گے، زکاتیں بھی دی ہوں گی، کہ نہیں یہ ان کا دوست تھا جو ہمارے دشمن تھے، یہ انہیں برداشت کرتا تھا جو علی کی ولایت کے منکر تھے، یہ انہیں برداشت کرتا تھا جو حسین کی عزاداری کے منکر تھے۔ یا رسول اللہ اس کا تیسرا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ رحمت عالم ہو کر بھی غضبناک ہو گئے؟ کہ ملقبن بِأَلْقَابِنَا وَالزِّدَادِ زِدْدَادَنَا وَأَلْقَابًا مُلَقَّبًا، یہ ہمارے غیروں کو ہمارے القاب سے بلاتا تھا، یہ ہمارے غیروں کو ہمارے القاب سے بلاتا تھا۔ جو نبی نہیں تھا اسے کہتا تھا یہ نبی ہے، جو امام نہیں تھا اسے کہتا تھا یہ امام۔ جی آپ سدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ یا علی یا علی یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل، مولا آپ کو سدا سلامت 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 سلامت۔
یہ ہمارے بس اس کے اندر سارا پیغام ہے. رسول فرمائیں گے اس کا سب سے بڑا گناہ یہ ہمارے القاب سے غیروں کو ملقب کرتا نہیں قدر کی امت نے. آج جس مصائب کا حکم ہے وہ مصائب ظاہراً سماعتوں کے لیے سخت نہیں مگر اتنا سخت ہے کہ اس مصائب پر حسین روئے. کیونکہ مصائب کا تعین ہم نہیں کریں گے. مصائب کا تعین بھی وہی کریں گے کہ جن پر مصائب گزر. ایک عراقی عالم دین نے خواب میں آقا حسین سے پوچھا آقا ہر معصوم آپ کی مجلس میں آتا ہے. آقا کوئی ایسی مجلس ہے جہاں آپ خصوصاً تشریف لاتے ہوں کہ ہر کوئی میری مجلس میں آتا ہے لیکن میں اس حسرتوں والی مجلس میں جاتا ہوں جہاں میرے آن محمد کا ذکر ہو. کیونکہ میرے اکبر کی وجہ سے ان کی ماں انہیں نہیں ہوئی. پتہ نہیں کتنا پیار ہے آقا حسین کو ان دونوں شہزادوں سے. فکرہ آپ کو سننے میں جیسے لگے اس کے مطابق ہائی کیجئے گا. اللہ کے رسول سجدہ کے دروازے کے باہر روز جا کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وما بن الرسالہ. پتہ نہیں کون سا منظر دیکھا آقا حسین نے شب عاشور شریکت الحسین کے خیمے میں دونوں شہزادے ماں کے سامنے سر جھکا کے بیٹھے تھے. آقا حسین باہر آ کے کہتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وما بن الرسالہ. عزاداران امام مظلوم وہ مدینہ جہاں اللہ کے رسول روز آ کے دن میں 5 مرتبہ سلام کیا کرتے اسی دروازے کے باہر آقا حسین کے حکم پر 18 ہاشمی قطار بنا کے انتظار کر رہے ہیں کب ملکہ توحید کے قدم تشریف لائیں تو ہم ان کا استقبال کریں. ایک دفعہ مولا ابو الفضل العباس نے دو زانو ہو کے صدا دی الحجاب. اندر سے صدا آئی عباس. عبداللہ بن جعفر طیار اندر ہیں. آج میرے سارے بھائیوں کو کہو کہ وہ کے لیے حویلی کے اندر آئیں. عزادارو آقا حسین کے پیچھے چلتے چلتے سارے ہاشمی حویلی جناب عبداللہ بن جعفر طیار میں پہنچے. میں نے آج تک کبھی پڑھا ہی نہیں منبر سے کہ کوئی علیل ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی بستر پہ ہے. بھئی جو ہے وہ حسین کی مرضی ہے اور ہم حسین کی رضا میں راضی. جب ہم 1400 سال بعد مظلوم کربلا کی رضا میں راضی تو وہ جو ہر وقت مظلوم کربلا کے ساتھ ہو, جنہیں مظلوم کربلا نے اپنا اہل بیت کہا ہو, ہم کسی معاملے پر سوال نہیں اٹھاتے. لیکن اتنا تو مقتل نے لکھا ہے نا, بڑی مشکل سے عبداللہ بن جعفر طیار دونوں ہاتھ ٹیک کے بستر سے اٹھے اور ایک ہاتھ پیشانی پر رکھ کے کہا السلام علیکہ یا امام زمانہ. اے زمانے کے امام آپ پر میرا سلام ہو. مجھے حکم کیا ہوتا میں حاضر ہو جاتا کہ عبداللہ میں اس کا حکم مان کے آیا ہوں جو صرف شریکت الحسین نہیں, جو عدیلت الحسین ہے, جو ہر معاملے میں میری برابری کرنے والی ہے. میں اجازت لینے آیا ہوں, آپ والی ہیں, اجازت دیں میں مادر آن محمد کو لے جاؤں. ایک دفعہ جناب عبداللہ نے ایک ہاشمی کے چہرے میں اپنا چہرہ دیکھنا شروع کیا. ایک دفعہ آقا حسین کو دیکھا, پھر مولا عباس سے لے کے شہزادہ قاسم تک سب کے وجہ اللہ چہرے دیکھ کے روتے ہوئے فرمایا آقا حسین میرے رونے والوں کے لیے اتنا تو بتا دیں, کیا جتنے آن کی ماں کو لینے آئے ہیں کیا اتنے واپسی مدینہ چھوڑنے بھی آئیں گے؟ میرے مولا حسین نے ایک دفعہ سر سے امامہ اتارا, عباس مولا کے ہاتھوں پہ دستار رکھی, کہا قاضی ان سب کو لے کے باہر چلا جا. پھر
सैयद सज्जाद का हाथ उठा के मिस्ल खदीर बुलंद करके कहा, अब्दुल्ला कोई और आए ना आए, आलिया को लेके सज्जाद मदीने जरूर। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अज़ादरान इमाम मज़लूम जो ही चला ना काफिला मदीना से, तो जनाब अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार दोनों शहजादों के हाथ थाम के आए। बीबी, एक मेरी तरफ से अकबर का फिदिया, एक आपकी तरफ से अली अकबर का फिदिया। सदका नहीं, सदका होता है मुसीबत को टालने के लिए। ये अली अकबर का फिदिया है। जैसे इस्माइल फिदिया बने, मगर उसके बावजूद भी शहादत हुसैन हुई, रोने के लिए इतना काफी है। औनो मोहम्मद जैसे लाल फिदिया भी हो गए। अली अकबर के सीने में फिर भी बर्छी लग गई। अज़ादारों दोनों शहजादों को साथ लेकर मुअज़्ज़मा मदीने से सफर करती आई। ये वो हसरतों भरी शहादत है ना, जुमले जोर से पढ़ने की जरूरत है। जिसके दिल में ये दो नन्ही नन्ही कब्रें बनी हैं, आज उसके सीने से मातम की सदा खुद आ जाएगी। अज़ादारों औनो मोहम्मद शहनशाह फरमाते हैं, अम्मा फिजा, ए हमारी पाको पाकीज़ा दादी, ए वो कि जिसका जिक्र सूरह तहर में अल्लाह ने किया, ए वो कि जिसे मुस्तफ़ा ने बेटी कह के बुलाया। दादी, आप मुश्किल कुशाओं के घर में रहती हैं, नवासे हम भी मुश्किल कुशा के हैं, लेकिन आज हम पे एक मुश्किल बनाई है। जब से मदीने से चले हैं ना, मक्का आने वाला है, हमारी अम्मा महमिल के दूसरी तरफ देखती हैं, हम पर निगाह नहीं की, रो के फरमाती, उधर देखो वहाँ अकबर की सवारी है। उसकी निगाहें अकबर के चेहरे से नहीं हटती। अज़ादारों सफर करता रहा। आ गई करबला में 9 मुहर्रम का दिन गुजरा। फिर वही मंजर आया, खैमों के बाहर आका हुसैन फरमा रहे थे, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा। दोनों भांजे हाथ जोड़ के खड़े हुए। देखा माँ मुंह मोड़ के बैठी हुई है। का बहन इन शहजादों की तरफ देख क्यों नहीं रही? का भैया ये अकबर का फिदिया है, मैं इनके चेहरे तब देखूंगी जब ये अपनी हसीन लड़कपन अकबर की उस जवानी पे कुर्बान कर देंगे कि जो मोहम्मद की मेराज पर जाने की जवानी है। मैं भी तो दुनिया को बताऊं ना कि अकबर पर जब कुर्बान करना हो तो ऐसा कुर्बान करें जो खुद से भी प्यारा हो। भैया मुझे औनो मोहम्मद बड़े प्यारे हैं, लेकिन भैया मुझे जो अकबर से प्यार है। कल शहजादा अली अकबर के मसाइब पढ़े जाएंगे, लेकिन एक फिक्र सुनना, जो ही मुअज़्ज़मा ने कहा ना मुझे अकबर इनसे ज्यादा प्यारा है, शहजादा अली अकबर दौड़ते हुए खेमे में आए। अली अकबर के पैरों में अबा का दामन उलझते हुए देखा। मुअज़्ज़मा एक दफा सर पे हाथ रख के कहती है, अदरिकनी या अबुल फज़ल अब्बास, मेरा गाजी कहाँ है? देख मेरे अकबर के पैरों में अबा का दामन उलझने लगा है। या एक दफा खेमे के बाहर से आवाज आई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। अज़ादारों गुजर गई 10वीं की रात। 10वीं के दिन मक्तल कहते हैं दोनों शहजादे पंजों के बल खड़े होकर बार बार आते थे, मामू हमें लड़ने की इजाजत है, मामू हमें अली की विलायत पे कुर्बान करें, मामू ये विलायत के बदन विलायत अली की रूह पर कुर्बान हो जाए। हुसैन फरमाते हैं ठीक है, तुम्हारी माँ का खैमा है, एक दफा औलो मोहम्मद माँ को मिल के आओ। अज़ादारों दोनों मनाजिर का फर्क और यही है शहजादों की शहादत। इन दोनों शहजादों ने खैमों में कदम रखते हुए कहा, अम्मा मुबारक हो, हमें इज़्ने जिहाद मिल गया। बीबी 10वीं के दिन पहली दफा मुस्कुराई। हमीद बिन मुस्लिम कहता है इजाजत मिलने के बाद औनो मोहम्मद खैमे से ऐसे बाहर आए जैसे ईद वाले दिन मोहम्मद के कंधों पर हसन और हुसैन नए लिबास पहनकर मां ने तैयार करके हुसैन कंधों पे उठा के सवार कराने। या
या हुसैन, बस 2 जुमलों की इजाजत देना। अज़ादारों सब ने सुना है और मोहम्मद सवार हुए, सब ने सुना है शहजादों की तलवारें बड़ी नहीं, बस छोटे छोटे नीमचे थे, शहजादों के घोड़े छोटी रकाबों वाले थे। आका हुसैन ने खुद शहजादों के कदम उठाकर बड़े प्यार से ततहीर की आयतें पढ़ के रकाबों में डाले। फिर लिखा है दोनों शहजादों ने ऐसी जंग की कि एक दफा फौजें कुफा की दीवारों से टकराने लगी। जो इनमें मोहम्मद है ना, हकीकत में वही ऑन है, और जो ऑन है हकीकत में वही मोहम्मद है। ये दोनों अली अकबर बन के, दोनों अबुल फजल अब्बास बन के जो ही मैदान में गए ना, तो जरा साहब इन शहजादों के रजस में लिखा हुआ है, दोनों ने तलवारें खींच के कहा ये न समझना औनो मोहम्मद आ रहे हैं, यहाँ जाफर तैयार आ रहे हैं, यहाँ हैदर कर्रार आ रहे हैं। शहजादा ने ऐसी जंग करनी शुरू की कि एक दफा छोटा शहजादा उमर साद के खैमे तक आया, जहां और कोई नासिर हुसैन न जा सका। इसने आकर उमर साद के खैमे की तनाब को काटा कि एक दफा शहजादा मोहम्मद का हाथ इसके घोड़े की लगाम में आया। इसका एक गुलाम था जिसका नाम आमिर था। इस बेगैरत ने तलवार उठाई, बीबी आलिया के छोटे बेटे के बाजू पे सवार किया, रो के कहता है मामो गाजी मेरा हाथ कट गया। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अच्छा, जो जी भर के मातम करना चाहता है, इन शहजादों को रोना चाहता है, वो एक दफा जरा सर उठाए। अज़ादारों, जब 11 मुहर्रम को मख्तल से बीबियां विदा हुई ना, तो सैयद सज्जाद कहते फूफी अम्मा देखना शहजादों के चेहरों पे कैसी हसरत है। फूफी अम्मा जरा शहजादों को मिलते हुए तो जाइए। मख्तल कहते नहीं मिली बीबी। 11 मुहर्रम को जाते हुए मेरे सरकार जब 13 मुहर्रम मौला सज्जाद सारी लाशें दफना कर वापस कूफा आए ना, तो बंदे हाथ जोड़ के कहते हैं ए फूफी अम्मा अपने औनो मोहम्मद से अब राजी हो जा, मैं देख के आया हूँ अभी तक उनकी तलवारें उनके हाथों में हैं और उनके चेहरों पर ये नेज़ों पर हसरत फैली। मातम 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 मातम। अज़ादारान ईमान मज़लूम, बीबी एक दफा रोने लगी। जब शाम से रिहाई हुई ना, तो बीबी ने बैतुल हुज़्न में पहली मजलिस की। शाम में उस मकान पे काला अलम लगाया। सज्जाद से कहा सज्जाद जरा शाम में मुसाइब पढ़ना शुरू कर। आपके वालिद यकीनन इस वक्त शाम में मौला की अज़ादारी में मसरूफ होंगे, मैं उनके बुलंदी दर्जात के लिए फिक्र पढ़ूं। सैयद सज्जाद पहले ज़ाकिर हुसैन बन के मिंबर पे आए और एक दफा आके कहा ए शाम वालों, अगर किसी कोई हसरत पत्थर मारने की रह गई है तो आओ, सज्जाद आज अपने बाबा के मिंबर पर तुम्हारे सामने खड़ा है। लेकिन देखो ये मजलिस के दौरान मेरी पपलियों को जी भर के रोने न देना, ये कई दिनों से अपनों को रोई नहीं है। अज़ादारों, मौला सज्जाद ने मसाइब पढ़ने शुरू किए। अल्लाह करे ये फिक्रा मैं तुम्हें समझा जाऊं। सैयद सज्जाद ने कहा हाय मेरा बाबा हुसैन। वहां से मौला बाकिर आका हुसैन का सर बरामद करके लाए। अली की बेटी ने उठकर सर का इस्तकबाल किया, कहा हाय मेरा चचा गाजी। लाहौर की मलिका ने उठ के मौला अब्बास का सर हाथों में लिया, कहा हाय अली अकबर। जनाबे लैला ने अकबर का सर संभाला, कहा हाय कासिम। जनाबे फरवा ने एक दफा कासिम का सर संभाला। या मौला बाकिर 2 नन्हे नन्हे सर हाथों पे लेकर खड़े थे। सज्जाद कहते हाय मेरे औनो मोहम्मद। बीबी आलिया उठी नहीं। शाम की औरतें कहती है सज्जाद क्या इन बच्चों की मां मर गई है? क्या मरी नहीं? वो अकबर को रो रहे